نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ اب ہم سورہ حدید کی اس آیت پر پہنچ گئے ہیں جو اس سورہ مبارکہ کا کلائمیکس ہے، نقطہ عروج، اور ایک اعتبار سے پورے قرآن کا نقطہ عروج، اور عام فہم الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کے انقلابی لٹریچر میں اس سے زیادہ جامع، معنی خیز اور ایک لفظ ڈرتے ڈرتے استعمال کرا، عریاں، انقلابی عبارت آپ کو نہیں مل سکتی۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر ذرا آگے بڑھوں، پچھلی نشست کے مضامین میں محسوس کرتا ہوں کہ تشنا رہ گئے۔ اللہ کی معرفت کے دو نتیجے جو ہیں بہت اہم ہیں۔ راضی برضائے رب، جو اللہ کی مرضی۔ میرا بچہ فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ نے دیا تھا، لے لیا، رنج اور افسوس کس بات؟ اور اگر اللہ نے دیا ہے، اولاد دی ہے، ٹھیک ہے، خوشی ہے، لیکن ظاہر بات ہے اس نے اولاد دی ہے تو بڑی ذمہ داری بھی آ گئی ہے۔ یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس، اس کو میں نے پرورش دینی ہے اور اسے صحیح رخ پر اس کی تعلیم و تربیت کا امتحان کرنا، ورنہ میں فیل ہو جاؤں گا۔ ایک لائبلٹی ہے، اٹس ناٹ این ایسٹ۔ دولت ہے، حساب دینا پڑے گا، اٹس اے لائبلٹی۔ اولاد ہے، حساب دینا پڑے گا، تم نے اس اولاد کو کیسے اٹھایا تھا، کیا تربیت دی تھی، کیا تعلیم دی تھی، اٹس اے لائبلٹی۔ اس اعتبار سے انسان کے اندر راضی برضائے رب، جو بھی آیا کہ ہر چہ ساقی ما ریخت عین الطاف است، اس کا ایک نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آرزویں ختم ہو جائیں، کوئی آرزو نہیں۔ ایک آرزو رکھیے، اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہمارے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈال دے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے، اور اس کے تابع آرزو اللہ ہمیں قبول کر لے کہ ہم اس کے دین کی جد و جہد کے لیے تن من دھن لگا دیں۔ اس آرزو کے سوا کوئی آرزو اگر دل میں ہے تو یہ بھی ایک نوعیت کا شرک ہو جائے گا۔ رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا، تو ہے کون؟ میں کہوں اللہ یوں کر دے، اچھا تم اللہ کو پڑھا رہے ہو، اللہ کو سکھا رہے ہو، اللہ کو حکم دے رہے ہو، تو دعا کے بارے میں جان لیجئے، اگرچہ اس انتہا تک بھی تعلیم ہے کہ اگر جوتا باندھنے کا تسمہ چاہیے آپ کو تو وہ بھی اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو، ہاتھ مت دراز کرو کسی کے سامنے، اللہ کسی ذریعے سے پہنچا دے گا۔ لیکن دوسری طرف یہ کسی شے کے لیے دعا نہ کرو سوائے ہدایت اور استقامت کے۔ ہدایت، استقامت، مغفرت، رحمت، بس۔ اے اللہ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، اچھا آپ بتانا چاہتے ہیں، اللہ کو حکمت سکھا رہے ہیں، ایسا کرنے میں کوئی برائی ہے؟ آپ زیادہ جانتے ہیں، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تو یہ ترک آرزو، رضائے حق پہ راضی رہے،
یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟ اور اقبال کہتا ہے فارسی اس کی جو ہے اصل کلام جو ہے وہ تو فارسی میں ہے نا، بروں کشید ز پیچا کہ ہست و بود مرا، چے اقدہا کہ مقام رضا کشود مرا۔ یہ مقام رضا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ یہ انسان کو پیچ و تاب سے نکل، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کس نے کر دیا، یہ اس نے کیا، میں اس سے انتقام لوں گا، اس سے بدلہ لوں گا، یہ سارا پیچ و تاب خلاص جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن سے ہوا۔ ذریعہ کوئی بن گیا، وہ بن گیا، یہ بن گیا، وہ بن گیا، اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ میرے رب کی طرف سے ہے نا، میں راضی ہوں۔ بروں کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا، یہ جو پیچ و تاب انسان کھاتا ہے، یہ ہو گیا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ کیوں ہو گیا، ایسا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، اس سب سے آدمی نکل گیا۔ نفس مطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو بروں کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا، چہ عقدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ اور دوسرا ہے تفویض الامر الی اللہ، اے اللہ میں اپنا معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں، جس کو میں نے کہا دعا استخارہ، اگر یہ شے تیرے علم میں صحیح ہے، اچھی ہے میرے لیے، تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور میرے دل کو بھی اس کے لیے کھول دے، اور اگر یہ شے تیرے علم میں میرے لیے نقصان دہ ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے۔ فإنک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر، تو سب کچھ جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، تجھے ہر قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل ہے۔ تو یہ راضی برضائے رب، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکہ لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ ان آیتوں کا تعلق اس آیت سے بھی ہے جو اب ہم پڑھیں گے، اس لیے کہ انقلابی عمل کے اندر تکلیفیں زیادہ آتی ہیں، خرچ زیادہ کرنا پڑتا ہے، لہذا جو عظیم ترین انقلابی آیت ہے قرآن کی، اس سے پہلے یہ تمہید کے طور پر 3 آیتیں تھیں۔ اب آئیے اس آیت پر، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ۔ بینہ ایک شے جو از خود روشن ہے، واضح ہے، جسے کسی دلیل کی حاجت نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں آفتاب آمد، دلیل آفتاب، سورج طلوع ہو جائے تو اپنے وجود پر خود دلیل ہے، کیا اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت ہے کہ سورج ہے؟ وہ بین ہے، از خود واضح ہے۔ تو بینات کا لفظ جب رسولوں اور نبیوں کے لیے آتا ہے تو 2 معنی میں آتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جو وہ تعلیم لے کر آئے ہیں، اللہ کو پر ایمان، نیکیوں کی دعوت، وہ فطرت انسانی کے نزدیک بالکل واضح ہے، سورج کی طرح ہے، روشن بینات ہے۔ اور ایک خاص طور پر پھر معجزات کے بارے میں کہ جو ثابت کر دے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ جو اس نے کر کے دکھایا ہے یہ نہیں ہو سکتا اگر یہ اللہ کا رسول نہ ہو۔ اگر حضرت صالح سے کہا دیکھو بھائی صالح ہم مان لیں گے تم اگر تم اللہ کے رسول ہو، اگر تم ابھی اس چٹان میں سے جو ہمارے سامنے ہے ایک گابھن اونٹنی برآمد کر کے دکھا دو۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے کر دیا، ان کی نگاہوں کے سامنے چٹان پھٹی، ایک گابھن جو پہلے سے حاملہ ہے اونٹنی، یہ اونٹنی بہت قیمتی ہوتی تھی، جو گابھن بھی ہے جس سے اب اور کوئی بچہ بھی ملنے والا ہے، برآمد ہو گئی۔ ناقۃ اللہ کہا گیا اسے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یہ معجزہ تھا۔ ان بدبختوں نے پھر بھی نہیں مانا، وہ بات دوسری ہے، کوئی قوم معجزے سے ایمان نہیں لائی۔ 9 معجزے حضرت موسیٰ کے آل فرعون نے دیکھے، بدبختوں نے نہیں مانا، لیکن پھر بھی بینات کا لفظ معجزوں کے لیے آتا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، دیکھیے یہاں 3 چیزیں آ رہی ہیں۔ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ ہم نے 2 چیزیں اور نازل کی، ایک الکتاب، تورات دی موسیٰ کو، انجیل دی عیسیٰ کو،
کتاب، الکتاب اب قرآن ہے جو محمد کو دیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. والمیزان، اور وزن کرنے والی شے. میزان اس میں آلہ ہے وزن سے، وزن کرنے والی شے. اس سے مراد کیا ہے؟ وہ نظام عدل اجتماعی جس میں توازن ہو، عورت اور مرد کے حقوق توازن ہو، مرد کو اس کا دائرہ کار معین ہو اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے، عورت کا دائرہ کار معین ہو اس کی صلاحیتوں کے اعتبار سے، مرد کو حقوق حاصل ہوں اس کے فرائض کے اعتبار سے، عورت کو حقوق حاصل ہوں اس کے فرائض کے اعتبار سے. یہ توازن ہونا چاہیے. کوئی سرمایہ دار ہے، اس نے کارخانہ لگایا ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور مزدور ہے وہ کام کر رہا ہے، اس کے بھی حقوق ہیں. سرمایہ دار ظلم نہ کرے مزدور پر، اور مزدور زیادتی نہ کرے سرمایہ دار پر. توازن ہونا چاہیے. دنیا میں کوئی نہ کوئی نظام رہے گا، کوئی نہ کوئی حکومت ہوگی. حاکم ظلم نہ کرے، دبائیں نہیں، سپریس نہ کرے، ریپریس نہ کرے اپنے محکوموں کو، اور محکوم جو ہے وہ پریشان نہ کرے اپنے حاکموں کو. یہ توازن جو ہے یہ اصل میں شریعت کا اصل مقصود ہے. اب آپ سمجھئے تین چیزیں دی گئیں رسولوں کو. ایک معجزے، نمبر دو کتاب ہدایت، نمبر تین میزان جس میں تمام طبقات اور تمام انسانوں کے حقوق اور فرائض کا توازن معین کر دیا گیا. اس ترازو میں تولا جائے گا عورت کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، اور اختیار کیا ہے، اور فرائض کیا ہیں، اور شوہر کے مرد کے کیا حقوق ہیں، کیا اختیارات ہیں، کیا فرائض ہیں. اچھا، اب یہ ساری چیزیں ہم نے کس لیے بھیجی؟ یہ ٹکڑا جو ہے تین الفاظ آ رہے ہیں آگے، یہ مرکز ہے اس آیت کا. لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. یہ اللہ کی ہابی تو نہیں تھی کہ رسول بھیج دیا، کتاب بھیج دی، بس شوق پورا ہو گیا. یہ سب کچھ اس لیے بھیجا کہ اس کو قائم کیا جائے، یہ میزان نصب کی جائے، اس میں تول کر ملے ہر ایک کو جو اس کا حق ہے. حضرت ابو بکر نے جب خلافت کا حلف اٹھایا کہ سمجھیے خلافت کی بات جو تقریر کی ہے انہوں نے، تم میں سے ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لو، اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دو. یہ نظام خلافت ہے. لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، گویا کہ ارسال رسل، انزال کتب، بینات، معجزے، میزان شریعت، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ نظام عدل قائم ہو بالفعل، ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق ملے. اور یہ متعین کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ. دیکھیے، عورت سوچے گی تو وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھے گی، اپنے احساسات و جذبات سے تو وہ واقف ہے. مرد کے احساسات و جذبات کا اسے کوئی تجربہ ہی نہیں، واقف ہی نہیں. مرد سوچے گا تو اپنے اعتبار سے سوچے گا، اپنے احساسات، اپنے جذبات، اپنی خواہشات یہ تو اسے معلوم ہے. لیکن عورت کی نفسیات کو تو نہیں وہ سمجھ سکتا. ایک ہستی ہے جس نے مرد کو پیدا کیا، عورت کو پیدا کیا. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اسے معلوم ہے عورت میں کیا رکھا ہے، مرد میں کیا رکھا ہے، عورت کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، مرد پر کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے، مرد کے کیا حقوق ہونے چاہیے. تمام انسان اس کے مخلوق ہیں، اسے معلوم ہے کس کا کیا حق ہے، مزدور کا کیا حق ہے. اس لیے کہ جس کو مستاجری کہتے ہیں یہ تو ہے، آپ کسی کو اجرت پر رکھتے ہیں، آپ دہاڑی پر رکھتے ہیں، ماہانہ رکھتے ہیں، ہفتے وار تنخواہ پہ رکھتے ہیں، کانٹریکٹ پہ رکھتے ہیں، اس طرح بھی رکھتے ہیں. حقوق اس کے کیا ہیں وہ معین کیجیے. یہ نہ ہو کہ آپ اسے نچوڑ تو زیادہ رہے ہوں، اس کا خون زیادہ کھینچ رہے ہوں اور دے رہے ہوں کم اس کو. جس کو اقبال نے کہا ہے کہ خواجہ خونے رگے مزدور سازد لال ناب. سرمایہ دار جو ہے مزدور کی رگوں میں دوڑنے والے سرخ خون سے وہ شراب کشید کرتا ہے جو وہ رات کو بیٹھ کر کسی کلب میں یا اپنے گھر میں پیتا ہے. کہاں سے آئی اس کے پاس یہ شراب؟ بڑی قیمتی شراب ہے، لال ناب.
خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، مزدور کی شریانوں میں دوڑنے والے سرخ خون سے اس نے وہ شراب، سرخ شراب جو ہے وہ کشید کی ہے۔ از جفائے دہ خدایا کشت دہقانہ خراب، اور یہ دہ خدا جو ہے مالکان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جاگیردار ہے، یہ وڈیرا ہے، یہ زمیندار ہے، ان کا ظلم، ان کے ہاں عیش ہو رہے، محنت پسینہ کس کا ہے؟ خون پسینہ جو ہے وہ اس ہاری کا ہے، اس کسان کا ہے، اس کاشتکار کا ہے، عیش کر رہا ہے، یہ بیٹھا ہوں۔ اس کے بچے کے لیے تعلیم نہیں، اس کے بچے انگلینڈ میں اور امریکہ میں جا کے پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بچے کے لیے دوا نہیں ہے، اس کا علاج جو ہے جا کر امریکہ میں ہوتا ہے۔ ان کی گرمیاں وہاں گزرتی ہیں یا مری میں گزرتی ہیں، جبکہ اسی گرمی کے شدید موسم میں وہ کاشتکار وہ فصل کاٹ رہا ہے گندم کی، انتہائی سخت گرمی، اور اس میں فصل کا کاٹنا کیا ہے، کس قدر اس کے اندر مشقت ہے۔ اس کو اتنا بھی مشکل سے ملے گا کہ 2 وقت کی روٹی چلا سکے اور عیش کرے گا زمیندار۔ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم نے شریعت بھیجی ہے، اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم نے رسول بھیجے ہیں، اس ظلم کا استئصال کرنے کے لیے ہم نے کتاب نازل کی ہے۔ اگر یہی نہیں، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں۔ قرآن پڑھ لو ثواب حاصل کر لو، قرآن تراویح میں سن لیا بہت بڑی بات ہو گئی، اجی شبینہ سن لیا کیا کہنے ہیں، 10 پارے سن لی، بس پڑھ لو۔ اس لیے قرآن نازل ہوا تھا۔ قرات کی محفلیں منعقد کر لو، تلاوت کے مقابلے کر لو، 40 من وزنی قرآن لکھ لو، سونے کے تار سے لکھا ہوا قرآن رکھا ہوا، نہ پڑھنے کا، نہ سیکھنے کا، نہ سکھانے کا، نہ پڑھانے کا۔ بڑا کام کیا تھا، 1400 سالہ جشن نزول قرآن منایا گیا تھا، 40 من وزنی قرآن رکھا ہوا تھا۔ اس لیے قرآن آیا تھا۔ چیتڑوں میں لکھا ہوا، ہڈیوں پر لکھا ہوا قرآن تھا حضور کے زمانے میں، لیکن اس قرآن نے آگ بھر دی تھی ایک قوم کے اندر، اسے کھڑا کر دیا تھا۔ تن من دھن اللہ کے لیے ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اور مرنا اور میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی سب اللہ کے لیے۔ اور اللہ کو آپ سے کیا چاہیے؟ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، مجھے تم سے رزق تو نہیں چاہیے، میں تم سے غذا کا طالب تو نہیں ہوں، میرے کلمے کو سر بلند کرو، میرے دین کو قائم کرو، تن من دھن لگاؤ۔ اگر یہ نہیں کرتے پھر وہی کہوں گا، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ یہ تقویٰ ہے، یہ بہت بڑے مرشد ہیں اور یہ بڑی تعلیم دے رہے ہیں، روحانی ترقیاں کرا دیتے ہیں، اور ان سے تو لوگ سیکھ سکتے ہیں کہ قبر میں بتا سکیں کہ قبر میں کون اس وقت کیا ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ یہ سکھانے کے لیے محمد رسول اللہ آئے تھے۔ کیا صحابہ کو یہ سکھایا تھا؟ کس لیے اتارا ہم نے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ ہم نے نظام عدل نافذ کیا ہے، ہم نے نظام عدل نازل کیا ہے تم پر، کتاب کی شکل میں، میزان کی شکل میں۔ مقصد کیا ہے؟ نظام عدل کا قائم کرنا۔ دیکھیے اس کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں وہ سب یا فاعل یا فعیل کے وزن پر ہے، علیم، قدیر وغیرہ، یا فعال، قہار، غفار، ستار۔ ایک نام مستثنا ہے، وہ مصدر ہے، العدل۔ العدل، عادل نہیں، العدل، سراپا عدل، مجسم عدل۔ اب یہ لفظ سراپا اور مجسم اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے، کیا کروں میں، میرے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے، ہماری زبان محدود ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی سے وہ تو سراپا نور، مجسم نور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اللہ سراپا عدل، العدل۔ اور اس نے کیوں بھیجا نبیوں کو، کیوں بھیجا رسولوں کو، کیوں کتابیں نازل کی؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ سورہ حدید میں، سورہ شورى میں فرمایا گیا، حضور سے کہہ دو وَأُمِرْتُ أَنْ أَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، دیکھو
میں واعظ بن کر نہیں آیا ہوں کہیں تم سمجھو کہ بس واعظ نے واعظ کہا پھر اگلے گاؤں کو گیا، یہاں سے کوئی نذرانہ مل گیا جیب میں ڈالا اگلے گاؤں میں جا کے واعظ کہا۔ میں واعظ نہیں ہوں، میں عدل قائم کرنے آیا۔ اور عدل قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ظالم کا ہاتھ روکوں، ظلم کو ختم کروں، اگر وہ اپنے حق سے زائد لے رہا ہے تو اسے چھینوں، اور جس کو محروم کر رہا ہے اس کو دوں۔ یہ عدل ہے۔ پھر امت کو کیوں قائم کیا؟ فرمایا گیا یہ سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو عدل کو، قسط کو قائم کرنے والے پوری طاقت کے ساتھ بن کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے حق میں گواہی دینے کی۔ اللہ العدل ہے، تو عدل کو قائم کرنا تمہارا فرض منصبی ہے۔ یا فرمایا گیا کونو قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی عدل کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اس امت کا فرض منصبی ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اب میں صرف ایک حوالہ دوں گا، یہ ہے آیت جمع کے صیغے میں، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو، لیکن رسولوں میں اس اعتبار سے فرق ہو جائے گا، ایک رسول ابھی اس دور میں آئے جبکہ کوئی اجتماعی نظام تھا ہی خاص نہیں، نہ کوئی حکومت کا کوئی تصور تھا، بس زیادہ سے زیادہ قبیلہ ہے، قبیلے کا سردار ہے، اللہ خیر صلی اللہ، کوئی حکومت نہیں، کوئی ٹیکس نہیں، کچھ نہیں، اپنا شکار کرو اور کھاؤ، یا اپنی کاشت کرو اور کھاؤ، بس، یا بارٹر ہو گیا۔ ایک آدمی بیٹھا ہے کرگے کے اوپر کپڑا بن رہا ہے، اور تم نے کھیت میں کام کیا ہے، گندم جو ہے اگائی ہے، تم گندم دے دو، کپڑا لے لو، بس، نہ کوئی کیپٹل، نہ کوئی سرمایہ، نہ کوئی کرنسی، نہ کوئی سود، نہ کوئی قرض، کچھ نہیں۔ تو جیسے جیسے تمدن ترقی کرتا چلا گیا، تمدن جانتے، مدنیت، یہ نظام جو ہے، اور پھر وہ نظام پہلے کبھی غاروں میں رہتے تھے تو ہر شخص اپنے غار کا مالک ہے، عام دی منار کا فول آئی سروے، اپنے غار میں جو چاہوں گا میں کروں گا، کسی اور کا حکم نہیں ماننے کا سوال۔ پھر قبیلے کا معاملہ آیا تو سردار جو قبیلے کا، اس کی بات ماننی پڑے گی، جو سردار ہے۔ پھر قبیلے ایک شہر میں آ کے رہنے لگے تو آپس میں انہوں نے کچھ طے کیا، باہمی معاملات، تو دستور کی بنیاد پڑی، پھر بڑی بڑی امپائرز قائم ہو گئی۔ اب آیا وہ عدل کا معاملہ، انتہائی اہمیت اختیار کر گیا۔ اب کسان کھیت میں ہل چلا رہا ہے، جاگیردار آ کر لائنز شیئر لے گیا ہے، جاگیردار نے کچھ اپنے پاس رکھا، کچھ بادشاہ کو بھیج دیا، وہاں چلا گیا لگان، بادشاہ عیش کر رہا ہے، محل ہے، اور اگر کوئی کسان سر اٹھائے گا تو بادشاہ کی فوج ہے اس کا سر کچلنے کے لیے۔ کرگے پر بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے کپڑا بن رہا، اس پر ٹیکس ہے، محنت تم کرو گے، ٹیکس ہمیں دو گے، ہمارے محل بنیں گے، ہمارے عیش ہوں گے، ہماری عیاشیاں ہوں گی، اور یہ کہ اس پر ہم ایک فوج بھی کھڑی رکھیں گے تمہارے سر کے اوپر، کہ ذرا کوئی سر اٹھائے تو کچل دیا جائے۔ یہ نظام جب آ گیا دنیا میں، یہ تھا جو امپائرز کا دور ہے، دی پرشین امپائر، دی رومن امپائر، اس وقت حضور کی بعثت ہوئی۔ اب نظام زندگی کی اہمیت ہو چکی تھی، انسانی انفرادیت سکڑ گئی تھی، اجتماعیت کا جو ہے قبضہ ہو گیا تھا، اور آج تو انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ پہلے تو کم سے کم یہ تھا آپ اپنے بچے کی تعلیم کا خود فیصلہ کر سکتے تھے، آپ اسے اپنے گھر کے اندر اچھا ماحول فراہم کر سکتے تھے۔ اب کیا کریں گے؟ گھر میں ٹی وی نہ ہو تو بچہ باہر جا کے دیکھے گا، گھر میں یا کسی اور کے دوست کے یہاں جا کے دیکھے گا، کیا کریں گے؟ آپ اس کی تربیت کیسے کریں گے؟ کہیں آپ انہیں غاروں میں تو نہیں رکھ سکتے، کیا کریں گے؟ آپ بچوں کے ان پڑھ رکھ لیں؟ انسان کی انفرادیت سکڑ کر رہ گئی ہے، آپ کا دائرہ اختیار کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں، اجتماعیت جو ہے سارا تسلط اب اس کا ہے۔ جب اس عہد کا آغاز ہوا تو محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی،
اور اب یہ آیت سکڑ کر کن الفاظ میں 3 دفعہ آئی حضور کے لیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں رسول ہے، لقد ارسلنا رسولنا، اپنے رسولوں کو بھیجا، یہ سارے رسولوں کو کور کر رہا ہے۔ سب کا مقصد یہی تھا، معاشرہ جس سطح پر بھی ہے، وہ سوشل ایولیوشن کے جس لیول پر بھی ہے، تمدن کی جس سطح پر بھی ہو، عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ لیکن جب وہ نظام زندگی اس طرح مسلط ہو جائے تو پھر جواباً ایک نظام حق ہونا چاہیے کہ جو غالب کیا جائے۔ محمد الرسول اللہ کو دیکھیے، یہاں 3 چیزیں تھیں، وہاں 2 چیزیں دے کر بھیجا گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، الہدی قرآن، یہ الکتاب بھی ہے، وانزلنا معہم الکتاب، وہ کتاب کیا ہے اب؟ الہدی قرآن، اور یہی معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور کا اصل معجزہ قرآن حکیم ہے۔ کسی رسول کا اصل معجزہ وہ ہوتا ہے جو وہ دعوے کے ساتھ پیش کرے کہ آؤ کر لو مقابلہ، جیسے حضرت موسیٰ نے جادوگروں سے مقابلہ کیا چیلنج کے ساتھ۔ چیلنج قرآن میں دیا گیا، بار بار دیا گیا، اگر تمہیں شک ہے تو اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور جس کو چاہو جمع کر لو، تمہارے ہاں شعراء ہیں، خطباء ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، آئے ایک سورت العصر جیسی بنا لیں، سورت الکوثر جیسی بنا لیں۔ تو اصل معجزہ کیا ہے؟ تو یہاں تھا بینات اور کتاب، یہاں صرف الہدی قرآن حکیم جو معجزہ بھی ہے اور کتاب ہدایت بھی ہے، الہدی بھی ہے۔ اور اب جو میزان ہے وہ میزان اب سادہ میزان نہیں رہی، نظام بن گیا ہے۔ ودین الحق، نظام باطل کے مقابلے میں دین حق، نظام حق دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے غالب کر دے پورے کے پورے نظام پر، نظام کا کوئی گوشہ اس سے خارج نہ رہ جائے، آزاد نہ رہ جائے، وہ سیاست ہو، ریاست ہو، حکومت ہو، قوانین ہو، تعزیرات ہو، حدود ہو، ٹیکس ہو، زراعت ہو، تجارت ہو، انڈسٹری ہو، گھریلو زندگی ہو، جو بھی کچھ ہو، سب کا سب دین حق کے تابع ہو جائے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اب دیکھیے یہ الفاظ حضور کے لیے 3 دفعہ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، 3 دفعہ، ایک شوشے کے فرق کے بغیر۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت نمبر 28، سورہ صف آیت نمبر 9۔ کسی اور رسول کے لیے نہیں آئے، اس لیے کہ ابھی ان کے دور تک نظام زندگی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ عدل و انصاف تو ہر معاملے کے اندر ہوگا، لیکن نظام عدل، پورا نظام عدل اجتماعی، آج کل جس کے لیے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں the system of social justice، اس سوشل جسٹس میں پولیٹیکل جسٹس بھی ہے، اکنامک جسٹس بھی ہے، سوشل جسٹس بھی ہے، گھریلو بھی عدل و انصاف ہے، عورت اور مرد کے حقوق میں توازن ہونا چاہیے، عدل ہو، انصاف ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دین حق کا حصہ ہیں، اور پورے نظام زندگی پر اس کو غالب کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیجا گیا۔ وہ سورہ صف کی مرکزی آیت، یہ سورہ حدید کی مرکزی آیت، دونوں اسی سلسلہ سور کی صورتیں ہیں، یہی 10 صورتیں جو کہ مدنی صورتوں کا بلحاظ تعداد سب سے بڑا گلدستہ ہے قرآن حکیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔